السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد آج سول ہاسپٹل کوئٹہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، چونکہ گزشتہ شب ڈاکٹرز اور پولیس کے مابین جو ہونے والا ایک واقعہ تھا، جس کے بعد جو پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا، اس کے بعد ہی گزشتہ شب سے جو ہے وہ ڈاکٹرز نے تمام اسپتالوں میں صبح کے ایمرجنسی سروسز کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد آج جو ہے وہ گزشتہ شب سے آج تک جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز بھی بائیکاٹ کیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز اپنی سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو شعبہ حادثات ہے اس کے سامنے موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ وائی ڈی اے کے جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم گزشتہ شب کی ایک جو ہے وہ واقعہ سنیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ڈاکٹرز وائی ڈی اے بلوچستان کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات کے حق میں ریڈ زون کے لیے جو ہے وہ جا کر دھرنا دیا گیا، جہاں جو ان کے جو مطالبات جو منظور ہوئے تھے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد، ان کو جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا تھا، جس کے نوٹیفیکیشن کے لیے ڈاکٹرز نے گزشتہ شب دھرنا دیا، جس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ آدھی رات کو جو ڈاکٹرز تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ ساتھ پیرامیڈکس سے جو نمائندے تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کلیم اللہ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر بہت شکریہ ہوتی ہے اور گزشتہ شب وہ واقعہ پیش آیا کہ ڈاکٹرز گرفتار ہوئے اور آپ کہاں پر کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، ہمارے تقریباً 15 سے زائد ڈاکٹرز جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہیں، جن پر نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ ان پر کوئی جرم یہ لوگ اسٹیبلش کر پائے ہیں اب تک۔ ان کو ابھی تک انہوں نے حوالات میں رکھا ہوا ہے، کینٹ تھانے کے اندر، سول لائن میں کینٹ تھانے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سے جو ہم لوگوں نے ایمرجنسی سروسز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تاحال ہمارے ایمرجنسی سروسز سے بائیکاٹ کا عمل جاری ہے، ماں سوائے کچھ ایک لائک گائنی جو ہے جس میں لیبر روم آتا ہے وہ ہم لوگ سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سی سی یو میں جو ہے ہم اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے کیسز جو لائک ٹراما کے ہوتے ہیں جس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ وہ اگر آتے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے ٹائملی مینیج کرتے ہیں۔ باقی جو ہے اوورآل ہم لوگوں نے جو ہے سروسز سے بائیکاٹ کی ڈاکٹر صاحب سروسز سے کال کر دی ہے کہ عوام کو بہت مشکلات کا سامنا پبلک سفر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ لیبر روم بھی کھلی ہے وغیرہ، ٹراما کھلے ہیں، تو اوور آل اس وقت حکومت کی جانب سے گزشتہ شب سے اب تک کوئی مذاکراتی وقت آیا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، عوام کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ تقریباً اس ہاسپٹل میں ایئرلی 7 لاکھ تک جو ہے او پی ڈی ہوتی ہے، یعنی 0.7 ملین کی جو ہے او پی ڈی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ہاسپٹل جو آپ کے آبادی کا 70% جو ہے وہ فلو اس ہاسپٹل کی جانب، اب اگر وہاں پر نہ کوئی بیسک ٹیسٹ اویلیبل ہو، نہ وہاں پر جو ہے کوئی علاج کی بہترین سہولیات موجود ہیں، نہ وہاں پر کوئی الٹرا ساؤنڈ ریڈیولوجی کی کوئی سہولت ہو، سی سی یو میں آپ کی مشینیں تقریباً 8-9 مہینوں سے خراب پڑی ہوتی ہے، جہاں پر دل کا کوئی آپریشن ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر حفیظ محمد شہید صاحب، کل کیمپ کے سامنے آئے تھے دوستوں سے ملنے، گاڑی ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ گاڑی کرنے تو ان کو وہاں سے ہم لوگ لے کے گئے سی سی یو، ای سی جی کروائی، وہ ایم آئی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یعنی دل کا دورہ، وہ ڈائگنوسس ہوئی۔ اب ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو اینجیوگرافی اور اینجیوگرافی ڈائگنوسس کے لیے اور اینجیوپلاسٹی ٹریٹمنٹ کے لیے چاہیے، مگر بدبختی کا یہ عالم دیکھیں کہ ڈاکٹر حفیظ جو خود ڈاکٹر ہے ان کو یہ سہولت میسر نہ ہو سکی، یا صرف ان کو ہارٹ اینڈ جنرل ہاسپٹل۔ تو اوورآل بات یہ ہے کہ عوام ہماری ڈے 1 سے ہی سفر کر رہی ہے۔ 19 مطلب اگر 19-20 کا قصہ ہوتا تو بھی مطلب بندے کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتی، یہاں تو جو ہے 1% بھی جو ہے مطلب وہ فیسلٹیز نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے ہمارے ساتھ نا حکومت نے رابطہ کیا ہے، ہمارے پاس پوزیشن کے ممبر آئے تھے، صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کے دوستوں کو رہا کیا جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے نوٹیفیکیشن آج جو ہے وہ اجرا ہو۔ اب میں اپنے نوٹیفیکیشنز کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے نوٹیفیکیشنز اس طرح نہیں ہے کہ اس سے ڈاکٹر کلیم کے گھر کو فائدہ ملے گا۔ ہاں اس طرح بول سکتے ہو کہ ڈاکٹر کریم کے گھر کو ایز اے مریض فائدہ ملے گا، لیکن میری ذات کو نہ کوئی تنخواہ مل رہا ہے ایکسٹرا، نہ مجھے کوئی مراحت مل رہی ہے۔ میں نے سمپل سی ڈیمانڈس کر رکھی ہے، میں نے ہسپتال کے لیے جو اینجیوگرافی مشین مانگا ہے، میں نے اس ہاسپٹل کے لیے MRI مشین مانگ رکھی ہے، میں نے ان سرجیکل او ٹیز کے لیے جو ہے ایکسٹرا سرجیکل ٹیبلز مانگ رکھے ہیں، میں نے ان کے لیے اچھے انسٹرومنٹس مانگ رکھے ہیں۔ یہ آپ کی ایمرجنسی ہوتی ہے، یہ آپ کے انسٹرومنٹس جو پڑے ہوئے، HIV بی سی ہیپاٹائٹس بی سی، یہ سب سے کنٹامینیٹڈ انسٹرومنٹس ہیں، ان کی پروکیورمنٹ 90s میں ہوئی ہے۔ 90s کے بعد ان ہاسپٹلس کے لیے کوئی ایمرجنسی کوئی او ٹی کا سامان ہی نہیں دیا گیا ہے۔ میں نے اگر ڈیمانڈس کر رکھی ہے، یہ ڈیمانڈس کر رکھی ہے، اور ان سب کی جو اس کی تصدیق ہے وہ خود ہمارے
منسٹر ہیلتھ صاحب نے بھی کی ہے شاہ صاحب، انہوں نے بار بار اس چیز کا جو ہے وہ دیا ہے کہ ڈاکٹروں کی جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ نہ تنخواہ کے نہ مراحت ہے، یہ سب پروپیگنڈا تھا۔ ڈاکٹروں نے جو ہاسپٹلس کے لیے جو ہے فیسلٹیز مانگ رکھی ہے اور یہ کہا کہ دنیا کے ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن گلستان سے سیکھے کہ کس طرح جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے اپنے لوگوں کے لیے بہتر سہولیات مانگی جاتی ہے۔ اب یہ پھر کل انہوں نے جو ہے اسمبلی فلور پر یہ بات کی کہ میں ڈاکٹروں کے ساتھ ایک نتیجہ خیز مذاکرات کر چکا ہوں، اب وہ کیوں نوٹیفائی نہیں ہو پا رہے مجھے نہیں پتا کہ کون مسئلہ کر رہا ہے، یعنی یہ جو کمیٹی کا سربراہ ہے اور جو ہیلتھ کو چلانے والا ہے ان بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہو رہا ہے، تو مجبوراً ہمیں پھر جو ہے وہی راستہ اپنانا پڑا جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ آج یہ مارچ ہو رہے ہیں ان سے ان کو جو ہے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہے، اٹ مینز اگر لوگ روڈ پر آتے یا احتجاج کرتے تو شاید ان کو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ ہم نے وہی راستہ اپنایا جو ہمارا حق تھا، جو ہمارا جمہوری انداز ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم جو بچی کچی سروسز تھی اس کا بائیکاٹ کریں۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہ ایمرجنسی سروسز کا بائیکاٹ کیا ہے، آپ بتائیں کون سفر ہو رہا ہے؟ عوام۔ میں نہیں چاہتا عوام سفر، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ لوگ میرے لوگ ہیں، میں اگر یہاں پہ ٹریننگ کر رہا ہوں تو انہی لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں یہاں سے جو ہے باہر جاؤں، باہر کے صوبے میں کروں، باہر کی کنٹریز میں ٹریننگ کروں، اچھے پیسے ملیں گے، اچھی عزت ملے گی، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو غریب اور جو نادر طبقہ ہے ان کو جو ہے بہتر سے بہترین علاج مل سکے اور یہ لوگ ایک اچھی زندگی گزر سکیں۔ سر گزشتہ شب سی ایم نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ڈاکٹرز کا بڑا جگر ہے، انہوں نے بہت جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں، ہم نے مان تو لیے ہیں لیکن وہ کچھ ان کے مطالبات ایسے ہیں جو ماننے کے قابل بھی نہیں تھے۔ وہ کون سے ایسے مطالبات؟ انہوں نے ایسا واضح تو نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بات کی۔ یہ آپ نے اچھی بات کی، یہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہمارے احتجاج کو، اور بار بار جب ہم پریس کانفرنس کرتے تھے یا ہم لوگ باہر روڈس پر آتے تھے یا ہم لوگ جو ہے جب جیل میں 1 مہینہ خود میں جیل میں رہوں، یہ لوگ بار بار ایک بات کرتے تھے کہ ان کے ذاتی مطالبات ہیں، ان کے ذاتی مطالبات ان کے، اور ہم ایک بات کرتے تھے کہ بھائی آؤ میڈیا کے سامنے ٹاک کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے، جس پلیٹ فارم کو آپ پسند کرو گے اسی پر جو ہے ڈائلاگس کریں گے۔ تو خیر جب ہماری جو نشست ہوئی، مطلب ایک واقعی میں جو ایک ایسی نشست تھی جس میں ہمیں لگا کہ یہ لوگ سیریس ہیں، 9 فروری کو جو ہماری جو نشست ہوئی تھی، اس نشست کے بعد شاید آپ بھی ادھر موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہے۔ ہمارے منسٹر ہیلتھ صاحب چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور سی ایم کے بڑے وہ دلدادہ بھی ہے، ان کے بڑی مطلب اچھا ان کے ساتھ لگاؤ بھی ہے ان کا، اور کمیٹی کے سربراہ بھی تھے، یہ ان کے الفاظ میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے کوئی بھی ذاتی مطالبہ، ہاں یہ بات صحیح ہے، میں نے یہ چیز مانگ رکھی تھی کہ میرا جو پے ریز ہے 2016 میں ہوا تھا، کے پی کے کا ایک ماڈل ہے ایچ پی اے کا انکریمنٹ کا، اس پیٹرن پر ہوا تھا، ان کا 42,000 ہوا تھا، ہمارا انہوں نے کہا ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے 32,000 ہمارا کیا تھا، پھر کے پی کے نے بھی 65,000 کر دیا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھی جو ہے 65 کر دو، 65 نہیں کر سکتے ہم جتنا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے لاسٹ ٹائم پھر ہمیں کہا کہ ہم آپ کا 20,000 تک پیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ عوامی مطالبات سے دستبردار ہو جائے، یعنی ایک بجٹ بتایا تھا ہمیں کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، یا تو یہ آپ کے پے میں لگے گا یا ان سے اسپتال کے لیے پروکیورمنٹ ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے کہا نا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بار بار ان کو چیلنج کیا کہ اوپن ڈسکشن کرتے ہیں، ہم لوگوں نے کہا نہیں، یہ 20,000 سائڈ پر رکھو، جو عوام کے لیے ہم نے جو چیز مانگ رکھی ہے دیٹس آور پرائرٹی، اس کو جو فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے جن کی تنخواہ چند 1,000 ہوتی ہے، جو مطلب بہت مشکل سے وہ گھر چلاتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگوں نے جو کہا کہ ان کی آپ تنخواہ بڑھا دیں، تنخواہ تو نہیں تھی خیر 500 1,000 روپے جو ہے ان کی پے میں ایک انکریمنٹ انہوں نے وہ جو اب اس پر ابھی بھی وہ اس پر بھی نہیں ٹھہر رہے ہیں، تو ایسے ہمارے کوئی مطالبات نہیں تھے۔ اگر انہوں نے سی ایم صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر میں وہی بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سی ایم ہے جن کو نہ اپنے صوبے کی خبر ہے، نہ اپنے کمیٹیز کی خبر ہے، نہ اپنے ڈپارٹمنٹس کی خبر ہے، آئی ڈونٹ نو ان کی پرائرٹیز کیا ہے، چلا کیا رہے، آئے کیوں ہے، کیا مطلب ان کو کچھ پتہ بھی ہے، صوبہ ہے، سسٹم ہے، چلانا کس طرح ہے، تو پھر وہ تو یہ چیز خود ثابت کرے کہ اگر ان کا ہیلتھ منسٹر اور ان کا کمیٹی کا سربراہ یہ بول رہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا کوئی مطالبہ نہیں ایسا نہیں کر رہے، اور وہ فلور آف دی ہاؤس جو پارلیمان جو سب سے مقدس ہوتا ہے اس ملک میں، فلور آف دی ہاؤس پر جو کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے ساتھ جائز مطالبات
مطالبات جائز تھے, ہم نے تسلیم کیے. میں ان کے ساتھ ایک خیز ملاقات کر چکا ہوں. اب یہ کون لوگ ہیں جو اس کو آگے وہ نہیں ہونے دیں گے, جو مطلب کمپلیٹ ہو گئی. تو سی ایم صاحب جو ہے میرے خیال میں ایز یوزول ان کو چیزوں کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے, سوئے رہتے ہیں اکثر. شکریہ. ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب موجود تھے جو YDA بلوچستان کے نمائندے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات تسلیم اور منظور تو کر لیے گئے ہیں, لیکن ان پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. وزیر صحت جو احسان شاہ گزشتہ روز انہوں نے اسمبلی فلور پر بھی اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے بارہا کہا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ نتیجہ خیز مذاکرات کر لیے اور ان کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کر لیے ہیں, لیکن اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے, اس کا جو ہے وہ پتہ لگانا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. چونکہ ریاست ہے اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. جس طرح گزشتہ شب انہوں نے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا, اسی روز یعنی گزشتہ روز صبح جو ہے وہ جو سرکاری ملازمین تھے ان کے مطالبات بھی منظور کر لیے گئے اور تقریباً کوئی ایک ہفتہ ان سے جو ہے وقت مانگا گیا ہے کہ ان کے مطالبات کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا. تو اسی طرح ڈاکٹرز کے بھی مطالبات کو منظور نہ صرف کر لینا چاہیے, کیے تو گئے ہیں, لیکن اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو حکومت ہے وہ. اس سے ہٹ کر اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت ایمرجنسی سروسز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, واپس جا رہے ہیں, لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جسے YDA نے انسانیت کی بنیاد پر جو ہے وہ کھلا رکھا ہے اور وہاں پر اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب نے کہا کہ جو ٹراماز ہیں یا اس سے ہٹ کر جو گائنی وارڈز ہیں وہاں پر انہوں نے کھلا رکھا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی خطرناک قسم کی کیجویلٹی کی جو ہے وہ صورتحال پیش نہ آ سکے. تو اس وقت سول ہاسپٹل سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کی بات.